میرے عزیز دوستوں، آپ سب کو N.a.q TV4 پر خوش آمدید۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہم آپ کو کچھ پاکستان کی کریم کے بارے میں بتانے کی کوشش کریں گے۔ کس طرح پاکستان کی ہائی کوالیفائیڈ ایلیٹ یا طبقہ کہہ لیں، انہوں نے پاکستان کو کیسے کیسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور مفت میں ان پڑھ جاہل کے اوپر الزام لگتا رہا، یہ قانون کی پابندی نہیں کرتے، یہ وطن عزیز کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ آج ہم آپ کو موجودہ دہائی یا 2 دہائیوں تک آپ کے سامنے ایک مجموع رکھیں گے۔ ان 2 دہائیوں میں پاکستان کی کریم نے پاکستان کو کیا کیا نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میرے عزیز دوستو، آج جیسے ہی ہم نے اردو کی انٹرنیٹ دنیا میں قدم رکھا اور وہاں پر ہم نے یہ پڑھا، میں اپنے پہلے بیان پر شرمندگی محسوس کرتا ہوں اور قوم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے سابق کمشنر راولپنڈی ڈویژن محترم لیاقت علی چٹھا صاحب کی۔ میرے عزیز دوستو، آئیے ہم آپ کو پاکستان کی تعلیم یافتہ کریم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ چلیے شروع کر لیتے ہیں۔ چودھری افتخار محمد چودھری، چیف جسٹس آف پاکستان۔ جتنا اس شخص نے پاکستان کو نقصان پہنچایا، کسی اور شخص نے نقصان نہیں پہنچایا۔ میرے عزیز دوستو، وہ قاضی القضاء کا صدر تھا اور اس نے ایسے پاکستان کے خلاف فیصلے کیے جہاں پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے سبکی ملی اور نقصان اور جرمانے تک پاکستان کو ہوئے۔ میرے عزیز دوستو، وہ بھی پڑھا لکھا انسان تھا، وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان تھا۔ اس کے بعد میں آ جائیں ڈوگر صاحب آ جائیں، اس کے بعد جتنے بھی آتے رہے، وہ ڈمی آتے رہے یا اپنا ٹور جمانے آتے رہے۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد پھر بابا رحمت آیا، اس نے پاکستان کو ناقابل فراموش ایسا نقصان پہنچایا جس کا خمیازہ عوام ابھی تک بھگت رہی ہے۔ وہ آیا، اس کے بعد گلزار آیا، چیف جسٹس گلزار احمد کو گجر نالے کے 35,000 خاندان جو اس نے وہاں سے اٹھائے، ان کے مکان توڑے، ان کی بد دعائیں بھی لگ رہی ہوں گی۔ اور جو ایک ٹاور جو اس نے کراچی میں گرایا، اس کے بھی مکینوں کو اربوں ارب نقصان ہوا، وہ بھی پاکستان کی۔ دوستوں، بات ہو رہی تھی چیف جسٹس گلزار احمد کی۔ وہ بھی اپنی من مانی کرتے ہوئے اپنے گھر کو سدھارا۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد جو بھی چیف جسٹس پاکستان آیا، اس نے بھی اپنے مفادات کا فائدہ سوچا اور ریاست کے جتنے بھی مائنس تھے ان کو انصاف دیتا رہا، اور حکومت وقت میں جو تھے ان کو 5 سال 10 سال کی سزا سناتا رہا۔ اس کے بعد پھر عمر بندیال آیا، اس نے بھی ریاست پاکستان کے اوپر حملہ کرنے والے عمران خان کو سہولت کاری دیتے ہوئے اس کو پولیس کے اسکارٹ میں گھر تک پہنچانے کا حکم دیا۔ میرے عزیز دوستو، اس کے بعد پھر جسٹس مظاہر، وہ بھی استعفیٰ دے کر گھر کو چلا گیا، اور جسٹس احسن بھی استعفیٰ دے کر گھر چلا گیا۔ یہ سب ریاست کے دشمنوں کے اعلیٰ کار تھے، سہولت کار تھے۔ اور اب ایک اور ان کی باقیات، جسٹس منیب اختر بھی سپریم کورٹ میں موجود ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سارے پڑھے لکھے
اور ہائی کوالیفائی طبقہ ہے. اس سے آپ نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام روز کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ میں یا پشاور ہائی کورٹ میں بلوچستان سندھ میں کوئی نہ کوئی بریکنگ نیوز آتی رہتی ہے. میرے عزیز دوستو، اس کے اور دوسری سائڈ پہ چلے جائیں. اس وقت بھی پاکستان کی پڑھی لکھی لیڈ کلاس، اس میں برسٹر بھی ہیں، ہائی کورٹ کے ججز بھی ہیں اور وکلاء بھی ہیں. اس وقت آپ سب دیکھ رہے ہیں یہ پڑھا لکھا طبقہ ریاست پاکستان کے خلاف کیسے اس کے مجرموں کی حمایت کرتا ہے. میرے عزیز دوستو، بتائیے آج تک کسی ریڑھی فروٹ بیچنے والے نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہو؟ کسی گدا ریڑھی چلانے والے نے پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا ہو؟ کسی اسکول ماسٹر نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ کیا ہو؟ میرے عزیز دوستو، یہ سب اب تک 76 سالوں کی پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں. جو بھی پاکستان کو مارشل لا میں لے کر گئے اور جو بھی لیڈ کلاس آتی رہی، جو پرائم منسٹر بنتی رہی، میرے عزیز دوستو، وہ سب پڑھی لکھی لیڈ کلاس تھی. میرے عزیز دوستو، اب ہم گزارش کرتے ہیں حکومت وقت سے، اسٹیبلشمنٹ سے. اب اگر آپ نے لیاقت علی چٹھا کو نشان عبرت نہ بنایا، پھر آپ کا اور آپ کے ملک کا، پاکستان کا خدا حافظ. آج وقت ہے پڑھے لکھے لوگوں کو عبرت کا نشان بنانا، تاکہ پڑھے لکھے لوگوں میں یہ بھی ہو، ہم اگر پاکستان کی سالمیت کے خلاف کوئی بات کی تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا. میری حکومت وقت اور اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے، لیاقت علی چٹھے کو ہرگز معاف نہ کیا جائے. اس کو نشان عبرت بنایا جائے تاکہ دوسرے لیڈ کلاس پڑھے لکھے طبقے کو یہ احساس ہو سکے ہم پڑھ لکھ کر بھی حکومت کے خلاف یا ریاست کے خلاف اگر کوئی کارروائی کی تو ہمیں عبرت کا نشان بنایا جائے گا. میرے عزیز دوستو، یہ تھی میری چند گزارشات، وہ آپ کے سامنے رکھیں. اب یہ اسٹیبلشمنٹ یا حکومت وقت نے فیصلہ کرنا ہے، قانون خود اپنا راستہ بناتا ہے یا پھر قانون ریاست کے دشمنوں کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہے. یہ فیصلہ ہم آنے والی تاریخ میں چھوڑتے ہیں. میرے عزیز دوستو، یہ تھا ہمارا ایک پاکستان کی کریم کے اوپر ایک تبصرہ یا جائزہ یا تجزیہ کہہ لیں. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک بھی کریں، اپنے گروپس میں شیئر بھی کریں اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے N.a.q TV4 کو سبسکرائب کریں اور جاتے جاتے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. N.a.q TV4